نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا پچھلا سبق اس خطاب سے شروع ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم لوگ کفر کی روش اختیار نہ کرنا جبکہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور یہی صراط مستقیم ہے، اسی میں فلاح ہے اور اسی میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہمیں اس حالت میں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ ہم مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہیں پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا تھا کہ جب سب لوگ عرب میں دشمنی تھی اور آپس میں وہ لوٹ مار قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی دولت کے ذریعے بھائی بھائی بنا دیا، ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو کہ نیکی کا حکم دیں، نیک کاموں کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں اور برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکتے رہیں، اور یہ فرمایا کہ یہی لوگ مراد پا جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا جبکہ قرآن پاک کی واضح نشانیاں، واضح دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور جو لوگ فرقوں میں بٹیں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 106 سے شروع ہوتا ہے، 106 سے لے کر 110 تک ہماری آج کی آیات ہیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 106، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس دن جبکہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب جہاں پچھلی آیت میں ہمیں فرقہ واریت اور گمراہ فرقوں کا اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی انہوں نے نئی باطل باتیں شامل کر لی تھیں، اور بعض ضروریات دین کا انکار کر کے عقائد کو ہی بدل ڈالا، بدعت کی طرف چلے گئے، اور یہ کفر بہت بڑا کفر ہے۔ گویا قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین حق پر ثابت قدم ہوں گے، یہی لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کا سایہ ان پر ہوگا، اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی، انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں ہی دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی وہ لوگ، ان کا تعلق کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی نصرانی سے نہیں تھا، مسلمان تھے وہ، اور بعد میں انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں کیں، آیات کو جھٹلایا، دین میں نئی چیزیں شامل کیں، چاہے وہ نیکی کی دین میں کچھ بھی شامل ہو جائے، بے شک وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہوتا ہے۔ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 107، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
جنہوں نے دین حق کو تسلیم کیا ہوگا، منوعن تسلیم کیا ہوگا، سمیعنا و اطعنا کیا ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، جبکہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہوگا، دین میں نئی چیزیں ایڈ آن کی ہوں گی، حق اور باطل کی آمیزش کی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 108 تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللہِ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِینَ۔ یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسی مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر کتابیں نازل کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، اور اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ آخرت میں وہ کون سے کام ہیں جن پر باز پرس ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہ کریں، اپنا طرز عمل نہ چینج کریں، اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ظلم کا معنی ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کروا دیتی ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضد۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، اس لیے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں جس میں ظلم کا شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ مثلاً وہ کسی مستحق رحمت کو سزا دے دے، یا زیادہ اجر کے مستحق کو تھوڑا اجر دے دے، یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سب باتیں اس کی صفت عدل کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے، انصاف کرنے والی صفت ہے، وہ کسی پر ظلم تو نہیں کرے گا۔ جس نے جو برائی جتنی کمائی ہے اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کے ضرور دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جبکہ آیات ٹھیک ٹھیک ہمارے سامنے آ چکی ہیں، روشن نشانیاں، واضح دلائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی، اس کے باوجود بھی اگر ہم نے یہ روش، اپنی غلط روش جو ہے وہ سرکشی ہم نے اگر نہ چھوڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جس نے جتنی برائی کمائی ہے اسے اس کا اتنا ہی صلہ ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور معاف فرمائے۔ آیت نمبر 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت کاملہ کی حقدار ہے، اور سارے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور سارے معاملات اس کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے بہت جلد۔ آیت نمبر 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا باقی اعمال و افعال سے سب سے زیادہ مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر محض اس لیے پہلے کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود تھا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس آیت میں وضاحت فرما دی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی بہترین امت ہو، صرف اس لیے، کس لیے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہو اور برے کاموں سے روک تھام کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں گے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے،
اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی برتی تو وہ بہترین امت نہیں رہیں گے۔ برے کاموں سے کیا مراد ہے؟ برے کاموں سے مراد ہے کفر، شرک، بدعات، فسق، فجور، ہر قسم کی بے حیائی، بد اخلاقی، نامعقول باتیں وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کو اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کسی حد تک بھی، جس حد تک اس سے پاسبل ہے، اس کی استطاعت ہے، اس حد تک یہ کاموں میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، بلکہ خود بھی بے شمار بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت اور قیادت کی ذمہ داری چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، اور قیادت کی اس تبدیلی کی واضح علامت کیونکہ تحویل کعبہ تھی، لہٰذا یہود جتنے تحویل کعبہ پر تڑپے اتنے کسی بات پر نہیں تڑپے تھے۔ اور یہ فضیلت اللہ کے دین ہے، اللہ کے دین کی ہے کہ جس کو مناسب سمجھتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس ذلت اور خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کے مقدر ہو چکی ہے۔ اگر وہ خیر الامم میں شامل ہو جاتے تو دنیا میں ان کی عزت بڑھتی اور آخرت میں دوہرا اجر بھی ملتا، مگر حق کے واضح ہونے کے بعد بھی ان کی بہت سی اکثریت جو ہے وہ نافرمانی پر اڑی رہی اور اپنا ہی نقصان کیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔